علی ہے جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا. قرآن میزان ہدایت، رسول میزان ہدایت. بھائی بہت توجہ رہے. اور اب میرے رسول نے کہا القرآن مع علی. بھائی یہی تو ہے. بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، بہت پڑھا لکھا. اور آج میں اس روایت کو ذرا سا کھولنا چاہ رہا ہوں. اتنا ہی کہا رسول نے القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے. اتنا ہی کہا. یہ نوجوان گھور رہا ہے یا اتنا تو نہیں کہا. القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے. وعلی مع القرآن، اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ٹھیک. دیکھو تقریباً 45 دقیقوں سے اوپر میں نے گفتگو کی، تو میں تم سے بول رہا ہوں. میں بہت رک کے سننا. میرا یہ معروضہ، یہ جو کہنے جا رہا ہوں نا، اسے بہت آرام سے سننا. میں تم سے 45 منٹ سے 46 منٹ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میں تو پورا تمہارے ساتھ ہوں، ہے نا. پوری کوشش تم سے بات کرو، میں پورا تمہارے ساتھ ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے سامعین میں سے کسی کا دماغ کہیں اور ہو، تو وہ پورا میرے ساتھ نہیں ہے. تو اس سے زیادہ تو بات واضح ہو بھی نہیں سکتی تھی. میں 46 دقیقے ہو گئے، 47واں دقیقہ شروع ہو گیا. میں پورا تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر تمہارا ذہن کہیں اور ہے، تمہارا خیال کہیں اور ہے، تو تم پورے میرے ساتھ نہیں ہو. تو یہ ساتھ ہے 50% کا، ہے یا نہیں ہے؟ 50% کا ساتھ ہے. لیکن اگر میں جملہ بدل دوں کہ میں پورا تمہارے ساتھ ہوں اور تم پورے میرے ساتھ ہو، کہیں اور تمہارا دماغ نہیں ہے، تو اب یہ 100% کا ساتھ ہو گیا یا نہیں؟ میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ. ایک ایسا رشتہ نہیں ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، رشتہ یہ بھی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ 100% کا ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ میسج اگر پہنچ گیا تو میری گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. ظاہر ہے کہ 2-4 دقیقے مصائب کے لیے بھی ضروری ہیں. القرآن مع علی وعلی مع القرآن، 100% ساتھ ہے قرآن کا علی سے، اور علی کا قرآن کے ساتھ. یہ جملہ دوہرا ہے نا، دوہرا جملہ ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو جہاں 100% ساتھ ہو وہاں جملہ دوہرا ہوگا. اب ایک جملہ اور سنتے جاؤ جو دوہرا ہے، علی منی وانا منہ. بس اب تقریر اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. تو اب آخر کلام میں ایک جملہ سنتے جاؤ، اور وہ جملہ بھی اگر ذہن میں محفوظ ہو گیا تو تمہارے بہت کام آئے گا. یہ دونوں روایتیں ذہن میں رکھنا. القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں اس سے ہوں. برابر کا ہے نا. اور اب تیسرا جملہ جو دوہرا ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں. فارمولہ دے دیا پیغمبر اکرم نے قیامت تک کے لیے کہ جہاں علی ہوگا حق وہیں ہوگا. اگر علی میدان جنگ میں ہو تو حق وہاں ہے، اگر علی ممبر رسول پہ ہے تو حق وہاں ہے. علی اگر مسجد رسول میں بیٹھا ہے تو حق وہاں ہے، کہیں اور نہیں ہے. اور اگر علی گھر میں بیٹھ جائے تو حق وہاں ہے، گھر کے باہر حق نہیں ہے. تقریر تمام ہو گئی. آج کا اہم ترین مسئلہ کہ میاں توحید میں حق کیا ہے، اتنے نظریے ہیں توحید میں. نبوت میں حق کیا ہے، اتنے نظریے ہیں نبوت میں. عدل میں حق کیا ہے، عادل مانے یا نہ مانے. قیامت میں حق کیا ہے، قیامت کی تفصیلات کیا ہے. بڑا کنفیوژن ہے.
ملت اسلامیہ میں. اور اگر علم کلام کی کتابیں پڑھو تو تمہیں اس کنفیوژن کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہر مسئلے پر اختلافی رائے موجود ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس سے زیادہ آسان فارمولا تو ہو نہیں سکتا. حق ڈھونڈنے چلو نا، توحید میں، نبوت میں، عدل میں، تو جہاں علی ہو وہیں حق ہے. ان سارے مسائل میں علی کی رائے لے لو، بس وہی حق ہوگی.